سلمان ندوی راستے بھی ہے، اس ملعون نے بھی صحابہ دشمنی میں کوئی کسر نہیں. معاویہ کے یہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی، معاویہ کا سود جائز تھا، معاویہ کے یہاں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے، معاویہ کے یہاں صحابہ کی گردنیں کٹی جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سلمان ندوی رافضی بھی ہے، اس ملعون نے بھی صحابہ دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، کاتب وحی، خال المؤمنین، 64 لاکھ مربع میل قرۂ ارض پر پرچم توحید کو بلند کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بردا کے خلاف جو گھٹیا زبان اس ملعون رافضی میں استعمال کی، اس کے الفاظ کو ہم اپنی زبان پہ لانے کی بھی سکت نہیں رکھتے. اگر اس ندوی مجرم کی خباثتوں کو بے نقاب کرنا اور اس کی چھپی ہوئی رافضیت کو عوام کے سامنے واضح کرنا، اہل سنہ کو ڈرانا اور اہل سنہ کو اس کے شر سے بچانا مقصود نہ ہوتا تو اس کا یہ بیکار اور ردی کلپ ہم کبھی آپ کو نہ سناتے. لیکن آج بیماری چل پڑی ہے کہ جو بھی یوٹیوب پر آ جائے، جو بھی میڈیا پر آ جائے اس کو سنو، اور شیطان نے ایک جملہ دے دیا جی سن لو، جو اچھا لگے لے لو. آپ اس معیار پہ پہنچ گئے کہ آپ حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کسی کا رد کرنے کے لیے تو سنا جا سکتا ہے. لیکن آپ عوام الناس میں سے ہیں، آپ کو سچی اور جھوٹی بات کی تمیز نہیں ہے، صحیح اور ضعیف باتوں کا علم نہیں ہے، کتاب و سنت سے آپ کا اتنا لگاؤ نہیں ہے. آپ علماء کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھیے، اس شیطانی جملے سے جان چھڑائیے جی سب کو سننا چاہیے، سب کی بات دیکھو جو اچھی لگے. بھائی یہ علماء کا کام ہے جو حق اور باطل میں پہچان کر سکتے ہیں، جو کفر اور اسلام میں پہچان کر سکتے ہیں، جو سنت اور بدعت میں پہچان کر سکتے ہیں، جو صحیح اور ضعیف روایت میں پہچان کر سکتے ہیں. اگر وہ کسی کا رد کرنے کے لیے سنتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کو حق ہے. لیکن عوام الناس جس کو اتنا علم نہیں، وہ صرف اپنا علم حاصل کرے تو علماء کے پاس بیٹھ کر، راسخین فی العلم اہل سنہ علماء سے، اہل بدعت سے نہیں، اہل شرک سے نہیں. تو سنی نوجوانوں کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے کو ہٹانے کے لیے ہم آپ کے سامنے سلمان ندوی رافضی کے اس گندے کلپ کو چلاتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھوں پہ پڑا ہوا پردہ ہٹ جائے اور اس مجرم کی رافضیت آپ پر واضح ہو جائے. سنیے ذرا یہ کیا بکواس کرتا ہے. بڑے معصوم بن کے کہتے ہیں کہ بھئی یزید ایسا تھا ویسا تھا. یزید کو کس نے پالا تھا، کس نے پوسا تھا، کس گھر میں شراب کی خرید فروخت ہوتی تھی، وہ تفصیل سے میں بڑے بڑے علماء محدثین کے اقوال میں بیان کر چکا ہوں کہ معاویہ کے یہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی، معاویہ کا سود جائز تھا، معاویہ کے یہاں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، معاویہ کے یہاں صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی، معاویہ کے یہاں حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی، حضرت فاطمہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو گالی بکی جاتی تھی، حسین و حسن کو قتل کروایا اور دھمکیاں دی اور ان کو گالیوں سے نوازا جاتا تھا. وہ گھر تھا جہاں یہ ہوتا تھا. اور میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جس وقت حضرت حسین کا سر اور دیگر افراد کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا تو وہ فخر کے ساتھ یہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ کاش کہ میرے آبا و اجداد جن کو بدر میں کاٹ کے پھینکا تھا علی نے، کاش کہ وہ آج ہوتے اور خوش ہوتے کہ میں نے محمد کے خاندان سے بدلہ لے لیا ہے. صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں جو میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا، حسن کے امیر، حسین کے امیر، اہل بیت کے امیر، صحابہ کے امیر، جن کو امیر المؤمنین صرف صحابہ نے نہیں مانا، اہل بیت نے بھی مانا، جن کے ہاتھ میں ہاتھ صرف صحابہ نے نہیں دیا، اہل بیت نے بھی دیا، جن کو امیر المومنین امیر حسن نے خلافت عطا کی، صلح کی، اور پھر ساری زندگی اس صلح پر قائم رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، آپ کی آنگن کے پھول اور خوشبو حسین رضی اللہ عنہ ساری عمر اس صلح پہ قائم رہے. وہ امیر معاویہ جس کو بالاتفاق صحابہ اور اہل بیت نے اپنا امیر المومنین مانا، وہ ان تمام تر الزامات سے بری ہیں. سلمان ندوی رافضی کی ان بکواسات میں سے یہ کوئی ایک بات بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا. قیامت تک اس کو ٹائم ہے.